واللیل جامع وافرتہ ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید عبدالشکور شیرازی صاحب، بہت خوب، بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی زبردست قسم کا کلام جو ہے وہ انہوں نے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی نیو نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن پیغام رمضان کا۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو انتہائی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 29واں روزہ اور نجات کا عشرہ۔ 29واں روزہ جب آپ کہتے ہیں تو ایک دل تھوڑا بوجھل سا ہونے لگتا ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں، یا 30واں روزہ، کیونکہ آپ کو یہ احساس جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے کہ وہ تمام برکتیں، فضیلتیں، وہ ایک فیسٹیوٹی رمضان کی، وہ ایک خوبصورت فضا میں ایک خوبصورتی ہوتی ہے، فضا میں ایک سحر جو ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، وہ ہم سے شاید جلد ہی جو ہے وہ جدا ہونے کو ہے۔ بہرحال رحمت مغفرت کے عشرے ہم نے گزارے، اور اب جہنم سے نجات کا جو عشرہ ہے اور پورا مقدس مہینہ جو ہے وہ اب ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ پتہ نہیں کہ اگلی بار جو ہے ہم اتنے خوش نصیب ہوں گے یا نہیں کہ ہم اس مہینے کو ایکسپیرینس کر سکیں گے، کیونکہ بشرط زندگی ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ماہ مبارک کا جو آخری دن ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ 29ویں روزے کی رات کو چاند نظر آ جاتا ہے، تو یہ جو دن ہوتا ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ سرزد ہو گئے ہوں ہم سے، تو ہم آج کا ایک آخری دن جو ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ آج ہم کوشش کر لیں کہ ہم اپنے رب کو جو ہے منا لیں۔ کوئی اگر کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے، یا ہم فائدہ اس طریقے سے نہیں اٹھا سکے اس مہینے کا، تو آج کے دن کو بھی جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے استعمال کر لیں۔ ماہ مبارک کے آخری لمحات جو ہیں وہ غنیمت جانتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر لیں، دامن تھام لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم جو ہے وہ بھی کر لیں۔ اور یہ جو ہے یہ ہم ارادہ تو کر سکتے ہیں، خواہش تو کر سکتے ہیں، دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ کہ ہم نے جو ایک مہینہ جس پریکٹس سے گزارا ہے، جس صبر و شکر کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے، جس طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے عبادتیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری یہ روٹین جو ہے اس کو آگے بھی برقرار رکھے، پورا سال جو ہے اس مہینے کا اثر جو ہے وہ ہمارے اوپر رہے۔ اہل ایمان ماہ مبارک کے انعام کو بڑے بڑے بوجھل دل کے ساتھ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں آخری 1-2 روز کو، اور رمضان المبارک کا جو اختتام کے ساتھ مومنین کو اللہ پاک کی طرف سے عید کا ایک تحفہ جو ہے وہ بھی دیا جاتا ہے، جو ریاستیں، جو عبادتیں ہم اس پورے مہینے میں بہرحال کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع رہے گا وہ الوداع رمضان ہی رہے گا، کیونکہ اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو کل کا روزہ تو نہیں ہوگا، تو یہ آخری روزہ تصور ہوگا۔ تو رمضان کو الوداع کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کس طریقے سے الوداع کرنا چاہیے؟ دلوں میں ایک افسوس یا دلوں میں ایک وہ جو بوجھل پن میں نے آپ سے کہا وہ تو ہوتا ہی ہے کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ اسلام اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یا پھر جو ہے کیا ابھی بھی ہمارے پاس وہ گنجائش موجود ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکیں؟ اس آخری دن کے حوالے سے کیا کچھ خاص احکامات بھی ہیں؟ ان پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کرا دوں جن کی رہنمائی ہم اس موضوع کے حوالے سے حاصل کریں گے۔ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بہت شکریہ بخاری صاحب۔ اس کے علاوہ ہشام الہی ظہیر صاحب بھی ہمیں جو ہے وہ یہاں پر جوائن کر چکے ہیں، ان کا ساتھ پورا مہینہ بھی ہمیں رہا، تو شکریہ بھی ایک ادا کریں گے۔ آج ہم بالکل جانے سے پہلے بھی کریں گے، لیکن اب بھی کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے پورا مہینہ ہماری مختلف موضوعات کے اوپر اور مذہب کے اوپر، اسلام کے اوپر اتنی رہنمائی جو ہے وہ کی ہے۔ بخاری صاحب آپ سے بالکل میں آغاز کر لیتی ہوں۔ بخاری صاحب رمضان المبارک کو
کس انداز میں رخصت کرنا چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع ہو رہا تھا تو ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ استقبال کس طرح کا ہونا چاہیے، کیا جو ہے ارادے ہونے چاہیے، کیا خوش و خضوع ہونا چاہیے۔ اب میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ الوداع کرنے کا بھی، یقیناً ہمارے گھر میں بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، الوداع کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو یہ تو اتنا مقدس مہینہ تھا، اتنی برکتیں اور فضیلتیں لایا تھا ہمارے لیے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے بہترین رمضان المبارک کو الوداع کہنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ بہن، یقیناً آج آپ نے ماہ رمضان کو الوداع کرنے کی مناسبت سے جو باتیں کی ہیں، وہ اگر انسان کے سینے میں ایمان ہو تو سچی بات ہو، آپ نے ساری تاریں آج ہماری ہلائی ہیں، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں پاکیزہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس میں زندگی کے ہر مرحلے کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے، مکمل رہنمائی۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ رمضان آ رہا تھا تو ہم استقبال کیسے کریں، تو ابھی رخصت ہو رہا تو ہم نے رخصت کیسے کرنا، تو یہ ساری تعلیم نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں اور ان کو اپنائیں اور اس کی لذت جو ایمانی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس موقع پر ایک بڑی واضح تعلیم ارشاد فرمائی، الکیس من دان نفسہ، کہ دنا مسلمان وہ ہوتا ہے، دنا انسان، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا جائزہ خود لیتا ہے، اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، اپنا تجزیہ خود کرتا ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے بحیثیت ایک مسلمان، ایک اللہ کے سچے غلام کے، نبی پاک ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ماہ رمضان ہمارے پاس آیا، جو اس کے تقاضے تھے ہم نے کہاں تک پورے کیے، جو اس کے احترام کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں تھیں ہم نے کہاں تک ان کو نبھا کر دکھایا۔ اگر تو وہاں مثبت چیزیں نظر آئیں، پوزیٹیو چیزیں نظر آئیں کہ الحمدللہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے الحمدللہ انفاق فی سبیل اللہ کا مظاہرہ کیا، ہم نے تلاوت قرآن پاک وہ جو ہمارے لیے ضروری تھا ہم نے وہ کر کے دکھایا۔ اسی طرح اگر اللہ نے توفیق عمرہ کیا، صلہ رحمی کی، ہم نے غریبوں کا خیال کیا، دعوت افطار کا اہتمام کیا، الحاصل کیا جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ماہ رمضان کے حوالے سے، اگر تو یہ چیزیں نظر آئیں کہ ہم نے کسی نہ کسی حد تک ان چیزوں میں اپنی شرکت کی، ہم نے ان کو نبھایا، کر کے دکھایا، تو ہمیں سب سے پہلے یہاں کسی فخر میں، کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کمال تھا، ہم نے کر لیا، نہیں۔ اس موقع پر اللہ سے قبولیت کی دعائیں مانگیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت تھی ہمارے اوپر، یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، گزر گئے سارے مرحلے سے۔ اچھا یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ بخاری صاحب، شامل آئی ظہیر صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ شام صاحب، اگر کوئی غفلت رہ گئی ہو، بخاری صاحب نے کہا نا کہ آپ نے اگر تمام مہینہ اچھے طریقے سے گزارا ہے عبادتوں ریاستوں میں تو فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر کہیں پر ہم غافل ہو گئے ہوں، اگر کوئی غفلت ہو گئی ہو، تو کیا اب بھی گنجائش موجود ہے، ایک دن ہے ابھی بھی ہمارے پاس اس مبارک مہینے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ بہن، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جو رب رمضان کے اندر آپ کا رب تھا وہ شوال میں بھی رب ہے، وہ محرم، صفر، ربیع الاول میں بھی ہے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ رمضان آیا آپ کی ٹریننگ کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، آپ اپنا آج جائزہ لیں کہ میں رمضان سے پہلے کیسا تھا، اگر میں آج بھی ویسا ہی ہوں تو پھر رمضان نے آپ کو کوئی نفع نہیں دیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر پابندی یہ لگائی ہے کہ آپ نے موت کے آخری جھٹکے تک یا نئی زندگی میں قدم رکھنے تک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ بندہ مومن کے اوپر اللہ کی طرف سے آسانی بھی ہے، اگر ہم غور کریں تو پہلے 15 برس تو بچپن میں گزر جاتے ہیں، اور اگر 60 سال کی اوس زندگی لگائیں تو 15 برس سونے میں گزر جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کا ایک پیریڈ دیا ہے ایک نارمل انسان کو کہ جس میں اس نے اپنے رب کو منانا ہے۔ آج رمضان چلا گیا، آج رمضان جا رہا ہے، بے شک غفلتیں بھی ہوئی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رمضان ختم ہو جانے کے بعد بھی میں ہر رات کو آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے۔ بے شک رمضان کی برکات ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی کہ رمضان کے اندر عمرہ، جیسے شاہ صاحب نے کہا، ایک عمرہ جو بندہ رمضان میں کرتا ہے وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو ادا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اس حدیث کے اوپر کبھی غور نہیں کیا، شاہ صاحب نے آپ کو پروگرامز کے اندر یہ باتیں بتائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے تھے، 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں، تو جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے میں صرف وہ کروں گا
نبی کریم نے کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے، 3 دعائیں کر کے گئے ہیں. اب بتائیے جبریل امین کو اللہ ہی نے بھیجا ہے اور اللہ ہی نے دعا کے الفاظ سکھائے ہیں. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اردو محاورے میں اس کا ترجمہ یہ ہے اتنا مقرب فرشتہ ہے جو اللہ کا بھی ہمسایہ ہے، اور آ کے نبی کریم کے سامنے دعا کے الفاظ کہہ رہا ہے. تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک رسول دعا کر رہا ہے، دوسرا پیغمبر جو رسولوں کا سردار ہے وہ آمین کہہ رہا ہے. اس میں ایک دعا یہ تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا. آج 29 بار ہوتا ہے. آج احتساب کی کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر یوم کتابت تقدیر کے دن میں یا سننے والوں میں سے کوئی جہنمی لکھا تھا، رمضان کا پورا مہینہ پا لیا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروایا کہ نہیں؟ اگر جہنم سے آزاد نہیں کروایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ناک خاک آلود ہو گئی، اور اس کے لیے ویل نامی گھاٹی ہے. یہ 5 مختلف روایات کے الفاظ ہیں. یعنی جس نے رمضان سے فائدہ نہ اٹھایا حقیقت میں تباہ و برباد وہی ہوا. ابھی بھی رمضان کے کچھ لمحے باقی ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت بھی باقی ہے. آج بھی افطاری سے قبل جو چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 30واں روزہ بھی دے دے، اگر جو چاہتا ہے کہ رب کے سامنے آج بھی ہاتھوں کو پھیلا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ نہیں، اس حدیث کے الفاظ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک اتنے گناہ لے کے آئے کہ رجسٹر بڑے ہوں. زمین سے آسمان کے مابین اس کے گناہ کی جو کتابت ہو رہی ہے اس کے رجسٹر بڑے ہوئے ہیں. صرف ایک مرتبہ آ کے صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو بہت خوبصورت بات ہے. صدقے دل یہاں پر اب جو ہم نے ہشام الہی ظہیر صاحب کی گفتگو سے آغاز کیا ہے وہ یہ ہے کہ وقت میٹر نہیں کرتا. ایک دفعہ بھی سجدہ آپ میں جائیں اور صدقے دل سے آپ دعا کریں تو آپ کے پاس تو ابھی بھی بہت سارا وقت جو ہے وہ اس لحاظ سے موجود ہے. یہاں پر بریک کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کچن سے جو ہیں اب کھٹ پٹ کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں اور خوشبوئیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن وقت چونکہ بریک کا ہے تو میں واپس آ کر اپنی شیف انم سے پوچھوں گی کہ وہ آج ہمارے لیے افطار میں کیا بنا رہی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیغام رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں. اور ابھی جو وقت ہوا چاہتا ہے وہ ہمارے سیگمنٹ انداز بیاں کا ہو چکا ہے. جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں وہ بھی اسٹوڈیوز میں پہنچ چکے ہیں، ان کا بھی آپ سے میں تعارف کراؤں گی. عنوان میں آج کا آپ کو بتا دوں کہ آج کا عنوان ہے جی اقبال کے شاہین، اور یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر ہمارے کنٹیسٹنٹس جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار آج کریں گے. جج صاحبان سے بھی تعارف، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شام الہی ظہیر صاحب یہ دونوں یہاں پر منصف کی حیثیت سے جو ہے یہ فرائض سر انجام دیں گے. کچھ گیمز کا جو رول ہیں وہ بتانے پڑتے ہیں کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے. تو اس تقریری مقابلے کے جو کچھ رولز ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اس موضوع کے اوپر. ایک بزر بجایا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا بزر جو ہے وہ 10 سیکنڈ کے بعد بجایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر بالکل بھی آپ کے پاس معذرت 30 سیکنڈ کے بعد دوسرا بزر بجایا جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو اپنا موضوع جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ وقت نہیں دیا جائے گا اور پھر وہ نیگیٹو مارکنگ میں کاؤنٹ ہوگا. یہ چیز آپ کو جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے. بہرحال حمزہ اکرم صاحب یہاں پر کنٹیسٹنٹ کی حیثیت سے موجود ہیں، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے آپ کا تعلق. سمیہ جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں اس مقابلے میں، گورنمنٹ اسلامیہ کالج فار ویمن سے ان کا تعلق ہے. نوید حسین جو ہیں وہ یونیورسٹی آف سرگودا سے ہیں، اور یہ تینوں کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جج صاحبان بھی ہمارے پاس ہیں. پہلے میں ان سے پوچھ لوں گی کہ کوئی جو ہے کوئی چیز پوچھنے والی تو نہیں ہے یا کوئی کچھ اس طرح سے تو نہیں ہے؟ نہیں، یقیناً ان کو موقع دیں اپنے خیالات کے اظہار کریں. ٹھیک ہے، چلیں جی ہم سب سے پہلے حمزہ اکرم صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ آئیں اور اقبال کا شاہین یہ ہے آج کا موضوع، اور اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ کریں. آ جائیں پلیز حمزہ. جی شاہین کیا ہے صدر عالی وقار، ایک پرندہ جو پرواز کی نیت باندھے تو آفاق کی بلندیاں اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے. نظر دوڑائے تو وسعت لامکانی اس کی آنکھوں میں سما جاتی ہے، اور اگر رزق کی تلاش میں نکلے تو مردار رزق کھانے کی بجائے پھوک کی آتش کا لقمہ اجل بن جانے کو ترجیح دیتا ہے.
یہی وجوہات تھی کہ اقبال مرد مومن کو بھی شاہین کی صفات کا پیکر دیکھنا چاہتے تھے، مگر صدر علی وقار ہم نے اقبال کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کے تخت کی بجائے شرمندہ تحقیر کے تختے پر چڑھا دیا۔ ہماری گزشتہ 75 سالہ بوڑھی تاریخ پر نظر دوڑائیے تو ان نام نہاد شاہینوں کو ایک دوسرے کے ماتھے پر خندہ زن آیت کرگس دیکھ کر اقبال جرم کرتا پائیں گے کہ ہم اقبال کے شاہین نہیں ہیں، ہم پہ تو قناعت قائل ہے، ہم حرکت و پرواز کو اپنی موت سمجھتے ہیں۔ تندی باد مخالف سے ہم لوگ اتنا گھبرائے کہ ہمارے کند ذہنوں میں تخلیق اور تحقیق کی تمام رگیں کٹ گئیں، تحقیق اور تخلیق کی تمام رگیں کٹ گئیں۔ صدر علی وقار ہم اقبال کے شاہین نہیں بلکہ کرگس ہیں۔ کوئی بات نہیں، جاری رکھیے، جاری رکھیے آپ کا ٹائم ہے، آپ دوبارہ سے شروع کر لیں۔ اب چل جاری رکھیں اپنا، وہیں سے آغاز کر لیں، کوئی مسئلہ مطلب نہیں ہی ہے۔ یہ ہوتا ہے سر ایک وہ ہاں کریں، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے شروع کریں۔ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں دوبارہ سے نہیں، جان سے آپ دوبارہ چھوڑا سے ویسے وقت نہیں ہوگا۔ صدر علی وقار ہم اقبال کے شاہین نہیں بلکہ کرگس ہیں، جو دائرے میں سفر معکوس طے کرتے ہیں، جو پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑے مریں گے، پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے۔ جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے، پھر ان کے بچے اور ان کے بچے۔ یہی ہمارا کل دائرہ حیات ہے کہ پتھرائے ہوئے لوگ ہیں، حرکت نہیں کرتے، یہ لوگ تو مرنے کی بھی جرت نہیں کرتے۔ کیوں ان کو سناتے ہو اقبال کے نغمے، کشکول نما ہاتھ بغاوت نہیں کرتے۔ صدر علی وقار اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اپنے تاریخ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اقبال کے شرمندہ تعبیر ہوئے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں اور ایک حقیقی پہچان دیں۔ آپ کی سماعتیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ حمزہ اکرم بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ سمیہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج فار وومن، آ جائیے۔ جس دور میں نوجوان حقیقت سے ناآشنا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، منزل سے پرے نامعلوم راستوں کے مسافر ہوں، تو ایسے دور میں اقبال کا شاہین جیسے موضوع کا انتخاب کرنے والی سوچ کو میرا سلام۔ صدر علی وقار ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نزدیک نوجوانوں کا صفاتی نام شاہین ہے، اور شاہین استعارہ ہے نوجوانوں کا، اور اقبال کا شاہین وہ ہے جس کی ایک ہی اڑان کرگس کی 100 اڑانوں پہ ہو بھاری، جس کی عقابی نظر بھانپ لے دشمن کی ہر چال اور مکاری، جس کی اڑان پہ لرزہ ہو زمین اور دشمن پہ ہیبت ہو تاری، جو دشمن کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا رہے، اور جس کی ایک ایک سانس ہو دھرتی پہ واری، جس کا شباب ہو بے داغ اور ضرب ہو کاری، جو امہ کے لیے فرقہ واریت کو جانے ایک بیماری، جس کے نزدیک انتشار کی نہ باتیں ہوں نہ ذاتیں، نہ آپس میں تکرار، نہ ہماری نہ تمہاری۔ اور اقبال کا شاہین تو وہ ہے جو یہ سمجھے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، قرآن بھی ایک۔ صدر علی وقار، آج میں اس معزز ایوان سے اقبال کا یہ پیغام شاہینوں تک پہنچاتے ہوئے اجازت چاہوں گی۔ شاہینوں کے لیے اقبال کا پیغام جھپٹ کر پلٹتے ہوئے اور پلٹ کر جھپٹتے ہوئے لہو کو گرمانا ہے۔ تقدیر اور بس تقدیر کے راگ الاپنے کی بجائے اپنی تقدیر آپ بنانا ہے، پختہ ارادوں کے ساتھ تلاطم خیز موجوں سے ٹکرانا ہے۔ اور اقبال کا پیغام نوجوانوں کے لیے قصر سلطانی کا گنبد نہیں بلکہ پہاڑوں کی چٹانیں اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اقبال کا پیغام خودی کی پاسداری کرتے ہوئے غریبی میں نام کمانا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں
नाम पैदा। वेरी गुड, शुक्रिया। वेरी गुड। ज़बरदस्त। नवीद हुसैन साहब आ जाइए, सरगोदा यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, 2.5 मिनट आपके पास अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कार पहाड़ों की चट्टानों में। जनाब सदर, आज मेरी तकरीर का उन्वान इकबाल का शाहीन है। इकबाल के नज़दीक शाहीन की वही अहमियत है जो किड्स के लिए बुलबुल और शैले के लिए स्काईलार्क की थी। जनाब अली वकार, इकबाल का शाहीन वो है जो अपनी दूर अंदेशी और खलवत पसंदी की वजह से हर आने वाली मुश्किल को भांप लेता है। इकबाल का शाहीन वो है जो हार तो सकता है मगर कभी तर्क नहीं करता। इकबाल का शाहीन वो है जो अपनी पुख्ता अज़म और अटल नज़रिए की वजह से अपने मकासद की तकमील करता है और कभी ज़माने में सिपाही मकबूल हुसैन और कभी डॉक्टर अब्दुल कदीर बनकर उभरता है। लेकिन जनाब सदर, अफसोस सद अफसोस, आज वही शाहीन करगस का रूप धार चुका है। पलट झपट कर वार करने वाला आज खुद वार की जद में आ गया है। भेड़िए की तरह शिकार करने वाला आज खुद शिकार बन गया है। आसमानों की बुलंदियों में प्रवास करने वाला आज अपने परों को खो चुका है। हाँ, वही नौजवान जिसने उम्मते मुसलमान की रहनुमाई करनी थी आज सुस्तियों काहली का शिकार बन के रह गया है। जनाब सदर, मुझे ये कहना पड़ेगा, इकबाल के शाहीन के बारे में मुझे ये कहना पड़ेगा, है दोनों की परवाज़ इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और है शाहीन का जहां और। जनाब सदर, सवाल ये है कि आज का नौजवान इकबाल का शाहीन कहलाने का हकदार है या नहीं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। रिश्वत भी लेता है और खुदा से डरता भी नहीं, रिश्वत भी लेता है खुदा से डरता भी नहीं, पास पड़ी गरीब की लाश के खाता है और अफसोस से मरता भी नहीं। जनाब सदर, बिनते हवा की इज्जत को तार तार करने वाला, यतीम का हक मारने वाला, गरीब पर जुल्म ढाने वाला, रिश्वत, सूद, अनाप्रस्ती, हसद और अपने काले करतूतों में डूबा हुआ एक स्याह कौवा तो हो सकता है मगर मेरे इकबाल का शाहीन नहीं। मुझे ये कहना पड़ेगा, है शिकायत मुझे यारब खुदा बंदे मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। आपकी समाप्ति का बहुत शुक्रिया जी। जी, ये तमाम कंटेस्टेंट्स जो हैं अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। जज साहिबान कोई रिज़ल्ट अनाउंस करें उससे पहले जो है मैं चाहूँगी वो कुछ डिस्कशन करें आपस में, यकीनन मिलकर एक नतीजा जो है वो हमारे सामने आएगा। लेकिन कोई भी फैसला आप दोनों हजरात सुनाएं उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप ओवरऑल एक जो है उसके ऊपर कमेंट कर दीजिए कि कंटेंट कैसा था, हर बच्चे का अलग अलग कर दीजिए ताकि उनको आगे भी जो है वो इसको कंटिन्यू करने और उसमें बेहतरी पैदा करने का जो है वो एक मौका मिल सके। मौजू पे जो है वो आप बता सकते हैं कि कितना मौजू के मुताबिक गुफ्तगू की, कंटेंट कैसा था, अंदाज़े बयां कैसा था। जी, सबसे पहले शाम लाहिज़ साहब आपसे मैं आगाज़ करूँगी। सबसे पहले कंटेस्टेंट थे हमारे हमजा अकरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा अकरम का जो कंटेंट था ना वो बड़ा अच्छा था, कंटेंट अच्छा था, तकरीर का अंदाज भी कुछ बेहतर था लेकिन हाफजा कमज़ोर था। और तकरीर के अंदर अगर बंदे का हाफजा कमज़ोर होना और वो तो गोया उसने अपनी तकरीर का खुद बेड़ा गर्क कर लिया। कंटेंट बहुत अच्छा था, अंदाज भी कुछ बेहतर था लेकिन हाफजे के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी थी। सही है। और सुमैया के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि कंटेंट बहुत उम्दा था, तकरीर का अंदाज भी बहुत उम्दा था, हाफजा बेहतरीन था। लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी की बात है ना वो ये है कि इन्होंने इकबाल के शाहीन के जो मौदू है ना उसका इदराक इनके अंदर मौजूद है कि इकबाल का शाहीन है क्या, उस मौदू का मुकम्मल इदराक होना ये आज नौजवान नस्ल में बड़ी ज़रूरी है और हम ये समझते हैं और शाह साहब भी इंशाअल्लाह इस बात से मुत्तफिक हैं। सुमैया बहन ने पूरा जो मौदू है ना उसका अहाता किया इकबाल ही की शायरी के अंदर से। इकबाल ने जो कहा है उसका अहाता उन्होंने किया, तो मेरी नज़र में तो वो बगैर अनाउंसमेंट के सबसे बेहतर उन्होंने तकरीर की है। अच्छा, यानी ये आपका फैसला। हाँ। नवीद हुसैन के बारे में भी आप बता दीजिए फिर मैं। नवीद भाई की जो है ना तकरीर का अंदाज वो बेहतर है लेकिन तलफ़ुज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लफ्ज़ों की अदायगी कमज़ोर है। दूसरी बात ये जो उन्होंने एक दो शार पढ़े हैं वो भी गलत पढ़े। अच्छा, यानी उनको उसके अंदर भी मेहनत करने की ज़रूरत है बुनियादी तौर पे। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े असल में स्टेज के ऊपर आके कई मरतबा जब हम छोटे होते थे तकरीर करने वक्त हमारी भी टांगें
کانپ رہی ہوتی تھی. تو شاید اس چیز کے پریشر کی وجہ سے وہ ہمارے پہلے بھائی بھول گئے ہیں, اور دوسرے بھائی کی جو غلطیاں ہیں نا وہ تلفظ کی بھی موجود ہے, لفظوں کی ادائیگی کی غلطیاں بھی موجود ہیں. لیکن سب سے بڑا جو حامی ہے وہ ان کا کنٹینٹ بہت کمزور تھا. کنٹینٹ میں کوئی چیز ہی نہیں تھی, یعنی اقبال کے شہید. یہ شام الہی ظہیر صاحب کی ججمنٹ تھی ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس کے حوالے سے. بقائی صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, سب سے پہلے حمزہ کے حوالے سے بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن. یقیناً جیسے ابھی بھائی شام الہی ظہیر صاحب نے ارشاد فرمایا, میں ان کی ساری باتوں کی تائید کرتا ہوں. حمزہ کا آغاز بہت اچھا تھا, اور پھر اس نے جو اختتام کیا وہ بھی اچھا تھا, لیکن دورانیہ جو ان کا تھا, جیسے انہوں نے فرمایا کہ حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے, حافظہ بھی ٹھیک تھا لیکن خلط ملط ہو گیا. میرے اندازے میں انہوں نے محنت زیادہ کی تھی, اور جب بندہ آخر تک محنت کرتا رہتا ہے نا, وہ حافظہ جواب دیتا, وہ حافظہ کا جواب دے گیا, لیکن آپ نے محنت بہت اچھی کی. اسی طرح نوید صاحب نے, سمیع کو میں آخر میں رکھتا ہوں, نوید صاحب نے بھی بہت اچھی محنت کی ماشاءاللہ, جو ان کی بساط تھی, اور جس علاقے سے یہ تشریف لائے سرگودا, جو تلفظ کی بات کی. یقیناً بعض اوقات جو علاقائی ہمارے لہجے ہوتے ہیں وہ بھی غالب آ جاتے ہیں انسان کے اوپر, تو لیکن آپ نے بہت اچھی محنت کی. میں نے حمزہ کو دیے ہیں 7 نمبر 10 میں سے, اور میں نے نوید کو دیے 8 نمبر, چونکہ یہ رکے نہیں ہیں, چلتے رہے اپنی بساط کے مطابق. لیکن سمیہ جو بیٹی ہے نا, اس نے تو بہت حق ادا کیا, سچی بات. وہ میرا خیال جو کچھ کہہ دیا ہے حافظ صاحب نے, میں ان کی بھرپور تائید کرتا ہوں, اور ہم نے ان کو 10 نمبر ہی دیے ہیں. میں نے بھی اس کو 10 نمبر دیے ہیں. سمیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں یا اناؤنس کر لیں پہلے وہ؟ چلیں, آپ دونوں کا مشترکہ فیصلہ کون ہے جی ونر آج کا؟ جی یقیناً ونر وہ سمیہ ہے, اس کو ہم نے 10 نمبر دونوں کی طرف 10 نمبر دیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی, ونر اناؤنس ہو گئے. سمیہ پہلے آپ اپنا انعام لے لیجئے, اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کہنا ہے. شام سے موضوع کے اوپر آپ رہیں, جو موضوع تھا اس کا آپ نے حق ادا کیا. بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ ہی رہیے. دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا, جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا, اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا, اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا. اور میں
کا ہو میں نے مانا کہ نکما ہو مگر آپ کا ہو مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا کہ خاک ہو میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہو میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سبحان اللہ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور اس سے خوبصورت جو دعا ہے وہ کیا ہو سکتی ہے ڈاکٹر ظفر محمود سیالوی صاحب بہت خوبصورت انداز تھا آپ کا اور بہت ہی خوبصورت الفاظ تھے جو ادائیگی تھی آپ کی وہ بھی باکمال تھی بہت شکریہ آپ کا کچن میں موجود ہوں انم آپ کے ساتھ اور افطار میں وقت اب رہ گیا ہے کم اور چیزیں جو ہیں وہ ہماری تیار ہو چکی ہیں بالکل جیسے دیکھنے میں تو بہت پیاری لگ رہی ہیں بتائیں بنایا کیسے اچھا جی جیسے کہ آج ہم نے ڈرنک میں روح افزا کا چاکلیٹ چلڈ بنایا تھا اس کے ساتھ میں نے بنایا ہے ڈریگن چکن اور ساتھ میں گارلک رائس تو میں پہلے آپ کو کوئک ریسیپی دے دیتی ہوں ایک ڈریگن چکن کے لیے آپ نے چکن لینا ہے 1 kg قریب اس کو کیوبز میں کاٹ لینا ہے اور اس کے اندر 1 ایگ ایڈ کرنا ہے 2 سے 3 ٹیبل اسپون کارن فلاور جائے گا اور نمک جائے گا ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے میرینیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیپ فرائی کر لینا ہے الگ سے اس کی سوس آپ نے ریڈی کرنی سوس کے اندر آپ نے پہلے گارلک کو سوتے کرنا ہے اس میں سویا سوس ایڈ کرنی ہے اس میں جو ہے آپ نے تھوڑی سی آئسٹر سوس ایڈ کرنی ہے سالٹ ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچیں کالی مرچیں جائیں گی اور گارلک جو کیچپ ہوتی ہے وہ ایڈ آن کریں گے جی چلی گارلک اور ساتھ میں جو ہے میں نے اس کے اندر 1 سے 2 ٹیبل اسپون جو ہے وہ سیسمی سیڈز کے ایڈ کیے سوس کو مکس کرنا ہے جو فرائڈ چکن ہے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے 1 سے 2 منٹ ڈریزل کرنا ہے ڈریزل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سرو کر دینا ہے اور اوپر سے سیسمی سیڈز کے ساتھ اس کی گارنش کر دینا ڈرنک بڑی کمپلیمنٹ جو ہے وہ اس کو کرے گی اس کی بھی کوئکلی ریسیپی بتا دیجیے جی بالکل میں پہلے ڈرنک کی بتا دوں یا پہلے رائس کی بتا دوں آپ کو ریسیپی ڈرنک اچھا
ٹھیک ہے سمپل جی. چاکلیٹ چل بنانے کے لیے آپ نے ملک لینا ہے 2 سے 3 گلاس. اس میں جائے گی چاکلیٹ چپ جائیں گے, اس میں ویفرز ایڈ کریں گے ہم, میلٹڈ چاکلیٹ جائے گی, اس کے اندر روح افزا جائے گا, ہمدرد کا جو روح افزا ہے وہ 2 سے 3 ٹیبل سپون جائے گا. اگر کسی کو پسند ہے تو وہ بے شک ہمدرد کی جو ہنی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتا ہے, تھوڑا میٹھا اور فلیور کرنے کے لیے. آپ نے سمپل اس کو بلینڈ کرنا ہے, بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ویفرز کے ساتھ سرو کر دینا. کوئکلی رائس کے لیے جی آپ نے 1 kg رائس بوائل کر لینے ہیں. الگ سے پین میں ایک آئل لینا ہے تقریباً 1 کپ کے قریب. اس کے اندر گارلک کو سوتے کرنا ہے, اس میں بلیک پیپر ایڈ کرنا ہے, سالٹ ایڈ کرنا ہے, چکن پاؤڈر ایڈ کرنا ہے, اور پھر جو بوائلڈ رائس ہے وہ اس میں ڈال کر 1 سے 2 منٹ اس کو سٹر کرنا ہے. سٹر کرنے کے بعد اس کو دم پہ لگا دیں 4 سے 5 منٹ کے لیے, اور پھر لاسٹ مومنٹ کے اوپر آپ نے اس کو گرین انینز کے ساتھ. گارلک کی ایک بڑی اچھی اسمیل جو ہے آپ کو اس رائس سے آتی ہے. یہ آپ مجھے یہ بتائیے انم کہ اس کا نام اتنا خطرناک کیوں, کیا بہت اسپائسی ہے؟ ڈریگن چکن تھوڑا سا اسپائسی, اس کی ذرا سوس تھوڑی اسپائسی ہوتی ہے, لیکن میں نے ذرا مائلڈ ہی رکھی. دیکھیے افطاری کے بعد اتنا نہیں کھا سکتے نا مرچوں والی چیز. تو آپ نے افطاری کے لحاظ سے جی افطاری کے لحاظ. ٹھیک ہے جی, ریسیپیز ہماری ہو گئی, افطار کا انتظام ہو چکا ہے. اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک لے کر پھر واپس آتے ہیں. پیغام رمضان کا سلسلہ جاری ہے. پیغام رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان کا اختتام ہوا چاہتا ہے 29ویں روزے کے ساتھ. آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابن قیس کے بارے میں مروی ہے کہ وہ اختتامی رمضان پر رونے لگے, تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ قسم خدا کی, متاع دنیا کے ضائع ہونے پر نہیں رو رہا ہوں, میں تو روزے میں پیاس کی شدت اور ٹھنڈی رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کی مشقت کے ہاتھوں سے چلے جانے پر رو رہا ہوں. یعنی روزہ تراویح اور دیگر رمضانی عبادات اب نہ ہونے کا افسوس ہے, جس کی وجہ سے میرا دل جو ہے وہ افسردہ ہے. یعنی اہل ایمان جو ہیں اور جنہوں نے واقعی دل لگایا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے, ان کو دل سے دکھ ہوتا ہے رمضان کے اتنے بابرکت مہینے کا جو ہے وہ نکل جانے کا. ہمارے ساتھ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, ہشام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں, اور آج کا موضوع جو ہے وہ رمضان کو الوداع کہنے کے حوالے سے ہی ہے, تو اسی پر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے. بخاری صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی, اور آپ نے جب پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے بڑی خوبصورت بات کی تھی. میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عبادات, آپ کی ریاستیں جو ہیں وہ قبول ہو گئی ہیں, کیونکہ جب آپ نے محنت کی ہوتی ہے تو نتیجے کی ایک چاہ یقیناً رہتی ہے. اچھا, مجھے اس میں یہ بات لگی ہے کہ بڑی خوبصورتی سے دونوں چیزیں کنیکٹ کر رہی ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. آپ نے مجھے یہ کہا کہ حقوق اللہ کی جو قبولیت ہے اس کا اندازہ, اس کا عکس حقوق العباد کے حوالے سے آپ کا دل جو نرم پڑ جاتا ہے اس میں دکھتا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. بخاری صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی. یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ تعلیم پہ غور کریں تو آپ نے جہاں بھی حقوق اللہ کی بات کی ہے تو ساتھ ہی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بات کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کو آپ نے یمن کی طرف معلم بنا کر بھیجا, اور دونوں کو بنیادی جو تعلیم ارشاد فرمائی وہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے درس اور سبق ہے. آپ فرماتے اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں بھی تم نے رہنا ہے, خلوت ہو چاہے جلوت ہو, تم ناراضگی کی کیفیت میں ہو چاہے خوشی کی حالت میں ہو, اللہ کے تقوی کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا. تو یہ حقوق اللہ, اور ساتھ ہی آپ نے حقوق العباد کو ان الفاظ سے بیان فرمایا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, اللہ کے بندوں کے ساتھ جب بھی تم نے معاملہ کرنا ہے تو وہ اچھے اخلاق کے ساتھ کرنا ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تشریح میں بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ان التقوی یصلح ما بین العبد و بین ربہ, بندے اور رب کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے نا اس کو یہ تقوی درست کر دیتا ہے, اس کے اندر مضبوطی اور استحکام پیدا کر دیتا ہے, اس کے اندر ایک مٹھاس اور لذت پیدا کر دیتا ہے. اور دوسرا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْخُلُقَ يُصْلِحُ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْعِبَادِ, اس جو صاحب خلق بندہ ہوتا ہے نا اس کا اچھا اخلاق اس کے درمیان اور اللہ کی دوسری مخلوق کے درمیان جتنے معاملات ہوتے ہیں ان کو درست کر دیتا ہے. تو جہاں اللہ کا حق آئے گا نا ساتھ ہی حقوق العباد آئیں گے. شب معراج اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا کر 14 اصول زندگی عطا کیے. سب سے پہلے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یہ حقوق اللہ ہے, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی عبادت, اس کی بندگی, اس کی اطاعت, اس کی پرستش, یہ اللہ کا حق ہے. فوراً بعد جو 13 اصول بیان کیے ہیں نا
ان 13 کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. یہاں سے شروع کیا, فرمایا بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو سب سے پہلے حقوق العباد میں بھی جن کا حق ہے نا وہ ہمارے والدین ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ای الناس احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میرے اچھے اخلاق کا, میری خدمت کا, اچھے برتاؤ کا, اچھے رویے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, سب سے مستحق کون ہے؟ آپ فرماتے امو کا, قال ثم من قال امو کا, قال ثم من قال امو کا, قال ثم من قال ابو کا. تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حقدار تیری والدہ محترمہ, تیری والدہ محترمہ, تیری والدہ محترمہ. 3 بار آپ نے یہ فرمایا, چوتھی بار فرمایا تیرے والد صاحب. تو سب سے پہلے والدین. تو حقوق یقیناً جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے نا سچے دل سے, اس کے دل پہ رقت طاری ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں, فرمایا کہ جب بندہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب اللہ کے بندے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا, ان کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے, ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے, ایک ضرب لگتی ہے. اور وہ ضرب کیسی لگتی ہے؟ وجلت قلوبہم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں, طبیعتوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے, آنکھوں میں وہ نمی آ جاتی ہے, انسان کے اندر ایک نرمی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ خالق و مالک کے بندے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے ساتھ جو ہم رحم کھاتے ہیں نا, اس کا تعلق اور رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. روئے زمین پہ تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کھاؤ گے نا, عرش عظیم پہ رب تمہارے ساتھ رحم کرے گا. ہمارے شاعر نے کسی نے بہت خوبصورت بات کی, کرو مہربانی تم عرش, فرمایا اہل زمین پر, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو یقیناً اللہ کی جو بندگی ہے وہی بندگی ہے جو انسان کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور محبت پیدا کر دیتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کریں تو آپ ان کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. ہشام الہی ظہیر صاحب, رمضان کی آمد سے 6 ماہ قبل اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی نعمت نصیب فرما. اور جب رمضان ختم ہوتا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک رمضان کا موقع اور دے دی. اور اس بات کی تصدیق ایک بہت بڑی حدیث سے ہوتی ہے. طلحہ بن عبید اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک واقعہ بیان کیا تھا, جس کا پس منظر یہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں میں نے 2 صحابہ کو ایک ہی دن اسلام کو قبول کرتے ہوئے پایا, ایک ہی دن اسلام قبول کیا. ایک صحابی بہت زیادہ عبادت گزار بن گیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, اور دوسرے نے کم عبادت کی اور 1 سال بعد طبی موت فوت ہو گیا. اب طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ جو طبی موت فوت ہوئے ہیں 1 سال کے بعد طبی موت فوت ہوئے ہیں, ان کا درجہ جنت میں 1 درجہ اس سے زیادہ جو شہید ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے, ایک شہید کا درجہ آپ بیان کرتے ہیں اور ایک عبادت گزار تھا اس کا ایک درجہ جنت میں کم کیسے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے صرف 2 باتیں کی تھی. کیا وہ جو طبی موت فوت ہوا چاہے کم عبادت گزار تھا, کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ نہیں تھا آیا, کیا اس نے 1 سال زیادہ نمازوں کو ادا نہیں تھا کیا؟ صحیح حدیث ہے. اگر رمضان نے ہمارے اندر اس طرح کا تغیر اور تبدل بپا کیا ہے تو ہم نے رمضان کے فلسفے کو پا لیا ہے. شام الہی صاحب نے یہ جو 2-3 واقعات بتائے ہیں ان سے ہم بڑے وضاحت سے انہوں نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے, اس کی برکات اور فضیلتیں کیا ہیں, اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک اور رمضان ہماری زندگی میں آیا ہے تو ہم اس سے فائدہ اگر اٹھا سکیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پیغام رمضان کا سلسلہ جاری ہے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے
جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بالیاں سب کی وہی برتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بہت خوب سبحان اللہ۔ ڈاکٹر ظفر محمود سیالوی صاحب نے بڑا زبردست قسم کا کلام جو ہے وہ پیش کیا۔ بخاری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، اور چونکہ رمضان کا بالکل اختتام ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر کل کا روزہ ہو جائے گا، ایک اور دن جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا، لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ 29ویں روزے کے اوپر کبھی امکان ہوتا ہے کہ چاند جو ہے وہ نظر آ جائے، تو اس کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ فطرانے کا پیدا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کون مستحق ہیں، کون حقدار ہیں، کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس کو کیا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی سے یقیناً جیسے ہی ماہ رمضان کا آخری سورج ڈوبتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد ہی شوال کی 1 تاریخ شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہمارا جو قمری مہینے ہوتے ہیں نا جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، جو ہمارے ہجری مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، رمضان وغیرہ، یہ ہیں قمری مہینے، تو اس کی تاریخ بدلتی ہے مغرب کے وقت، شمسی جو ہوتا ہے اس کا رات 12 بجے کے بعد بدلتا ہے، تو اس کا جو ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد، تو 1 شوال شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی رمضان کا آخری سورج غروب ہوتا ہے، تو اس کے فوراً بعد ہی ہمارے اوپر فطرانہ فرض ہو جاتا ہے، جس کو ہم زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں اور صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، ہماری زبان میں فطرانہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، آپ نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، اور کس کس کے اوپر فرض ہے؟ مسلمانوں میں سے فرمایا علی الذکر والانثی والصغیر والکبیر، اس سے پہلے فرمایا علی الحر والعبد، چاہے وہ اس دور میں آزاد لوگ ہوتے تھے چاہے غلام بھی ہوتے تھے، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ غریب سے غریب بھی ہے نا اس کے اوپر ہی فطرانہ ادا کرنا فرض ہے، چاہے کوئی خاتون ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، سب پہ زکوٰۃ الفطر فرض ہوتی ہے۔ یہ کتنا صاع من شعیر، 1 صاع کا وزن ہوتا تھا، پیمانہ ہوتا تھا ناپنے کا،
تو اس میں ہمارا موجودہ جو اوزان ان کے مطابق تقریباً 2.5 کلو یا 2.25 کلو مختلف فرق ہے، اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں فقی، تو خیر 2.25 کلو تک اس کا جو وزن ہوتا ہے، اس وزن کے برابر آپ اناج اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کے اندر فلسفہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 فلسفے بیان فرمائے۔ پہلا فرمایا طہرۃ للصائمین، بحیثیت مسلمان انسان ہم نے جو روزے رکھے تھے ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو فطرانے کی برکت سے اللہ وہ ساری کمی معاف کر دیتا ہے، وہ کوتاہیاں ختم کر دیتا ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کے ذریعے بنا دیے، تو فطرانے کی برکت سے ہماری کوتاہیاں جو روزوں کے اندر ہو گئی تھی رمضان میں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ وَتُومَةً لِلْمَسَاکِین، جو مساکین کہتے ہیں عائشہ بہن، جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش سے مراد جو مانگتے نہیں، فقیر نہیں ہوتے اور لوگوں کے سامنے جا کے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے اور ان کی آمدنی ہوتی ہے لیکن اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سفید پوش، جس کو ہم کہتے ہیں وائٹ کالر۔ تو فرمایا کہ جو سفید پوش لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے فطرانے کی شکل میں، اور اس سے کیا ہوگا، وہ تمہاری عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک بات ضرور میں واضح کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَابِ، کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس کو اذیت پہنچانی، اس کی دل شکنی کرنی، اس سے فطرانہ صدقہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ آپ اس انداز سے ان کو فطرانہ دیں کہ آپ چونکہ غریب لوگ تھے اس لیے ہم آپ کو فطرانہ دے رہے ہیں، یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انداز اختیار کریں کہ جس سے ان کو احساس نہ ہو، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور ان کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس نہ ہو۔ اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے ابو قائد صاحب، یہ بڑی غلط روش الوداع ہے۔ عبدالشکور شرازی صاحب کی طرف، جی شرازی صاحب۔ الوداع 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 ہے، ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے، رونقیں دو جہاں جا رہی ہے، الوداع کی صدا آ رہی ہے، رونقیں دو جہاں جا رہی ہے، الوداع کی صدا آ رہی ہے، چھا گیا ہر طرف ہے اندھیرا، جاؤ حافظ خدا ہو تیرا، چھا گیا ہر طرف ہے اندھیرا، جاؤ حافظ خدا ہو تیرا، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے، بھیگے اشکوں سے دامن ہمارے، ہونٹ خاموش ہے غم کے مارے، بھیگے اشکوں سے دامن ہمارے، ہونٹ خاموش ہے غم کے مارے، آج
آج سب کو جدائی نے گھیرا، جاؤ حافظ خدا ہو تیرا، آج سب کو جدائی نے گھیرا، جاؤ حافظ خدا ہو تیرا۔ نیک بندے سبھی رو رہے بندے سبھی رو رہے ہیں، ماہ رمضان الوداع ہو رہے ہیں، تیرا جانا ہے کس کو گوارا، جاؤ حافظ خدا ہو تیرا، تیرا جانا ہے کس کو گوارا، جاؤ حافظ خدا ہو تیرا۔ الوداع 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 ہے، ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے، میلہ یوں ہی بھرا یہ رہے گا، کوئی آئے گا کوئی چلے گا، میلہ یوں ہی بھرا یہ رہے گا، کوئی آئے گا کوئی چلے گا، 4 دن کا ہے دنیا میں ڈیرا، جاؤ حافظ خدا ہو تیرا، 4 دن کا ہے دنیا میں ڈیرا، جاؤ حافظ خدا ہو تیرا۔ الوداع 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 ہے،